ہمارے ہاں جو نعمت نہیں ہوتی اس کے لیے تجسس تو ہوتا ہے، پر جو نعمت موجود ہوتی ہے اس کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ حصول کے لیے تو تڑپ موجود ہوتی ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے تو پیسے کیوں نہیں، ادھر تو دوڑ دھوپ ہو رہی ہوتی ہے، پر جو صحت ہے، اولاد ہے، تندرستی ہے، نماز کی توفیق ہے، ان نعمتوں پر ہم شکر نہیں ادا کر پا رہے ہوتے۔ تو مقام تشکر پہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ کے ساتھ قرب بڑھتا ہے۔ ہمیں رب کریم نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ آپ غور تو کریں اس شخص کی طرف جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کان بنائے ہیں، اور اگر اس کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو صحیح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی عقل کتنی قید میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے وہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو انسان ان گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو اس زمین پر بسنے والے وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ خدا کا خاص فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، خاص انعام ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضور کی غلامی میں آتے ہی ہمیں شرف کیا ملا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے۔ ساری زندگی ہم نے اپنے قبیلے پر، رنگ پر، علاقے پر، بستی پر، زبان پر، علم پر، دولت پر تو فخر کیا، کاش دو رکعتیں پڑھ کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک کا غلام بنایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے بھی بہت سارے لوگ اسے حاصل نہ کر پائے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن ہمارے ذمہ کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں، خاص کر۔ آپ اگر غور کریں محفل میلاد کرانے والے بھی، آنے والے بھی، جانے والے بھی، شریک ہونے والے، تو اس طرح کا ماحول نہ بنائے جس طرح کوئی قوم کوئی تہوار بناتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اس پہ بندہ مومن نے اس بات پر شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی قسم کی کوئی بزم سمجھ کر نہ گزار دیا جائے، اس میں جذبات کا خاص حسن ہو، کیفیات کا خاص جذبہ ہو۔